السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو آج 15 اگست یوم آزادی کا دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ جنگ کم و بیش 200 سے 250 سالوں پہ محیط ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جنگ جو چھیڑی گئی تھی 1857 سے، بلکہ اس سے بہت پہلے سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جنگ چھیڑی گئی تھی، اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو سب سے پہلے قائدانہ رول ادا کیا، جنہوں نے کمانڈنگ کی، وہ مسلمان ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندو مسلم سبھی نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے مسلمان آگے رہے، چونکہ انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر کے اس ہندوستان کے اندر داخل ہوا تھا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی والا انگریز اس ہندوستان کے اندر آ کر کے اور دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ ہم انگریزوں کے غلام بن کر کے رہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کا انگریز اگر کسی سے ڈرتا تھا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان اور شاہ سید احمد شہید کی کتاب ملفوظات سید احمد شہید، اور اسی طریقے سے کتاب الجہاد جو شرح وقایہ کی ایک باب ہے، اس سے انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یہ ہنٹر لکھتا ہے، اس کا کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی دھرم سبھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا ساتھ رہا، اور سبوں نے مل کر کے انگریزوں کو یہاں سے پیٹا اور یہاں سے بھگایا۔ سب سے پہلے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا جہاد کے لیے، ان کا نام ہے شاہ عبد العزیز رحیم آبادی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور انہوں نے نعرہ کیا تھا اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے سور پھونکا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان ہر ایک قدم پہ آگے رہے۔ جب بھی ان کو امتحانات نے آواز دیا، جب بھی ان کو آزمائشوں نے دعوت دی، مسلمان یہ کہتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھایا کہ شاعر کے الفاظ میں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دوں، مغل سلطنت کا سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، یہ وہ بہادر شاہ ظفر ہے جس کے سامنے جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد ان کے 4 شہزادوں کو، جن کو ناز و نعم سے پالا تھا بہادر شاہ ظفر نے، ان 4 شہزادوں کو بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کو زندہ ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے 4 بچوں کے گردن کو لا کر کے اور ناشتہ کے طور پہ بہادر شاہ کو پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ کو قید کرنے کے بعد انگریز نے ان کو قید خانہ میں لے گیا۔ اس زخم کو، اس شدت کو بہادر شاہ ظفر نے اپنے الفاظ میں اور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے آخری غزل جو بہت ہی مشہور ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے
لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر ہے جس نے 852 سال تک پورے ہندوستان کے اوپر اتنی لمبی حکومت کیا۔ جب انگریز نے اس کو قید کر لیا، اس نے کہا کہ مجھے جب قید کر لیا گیا، میری اتنی بڑی حکومت تھی، میں اتنے سالوں تک پورے ہندوستان کے قابض رہا، لیکن آج میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے اندر مجھے 2 گز زمین بھی نہیں مل رہی ہے مجھے دفن کرنے کے لیے، کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی۔ وہ یار میں محترم بھائیوں اور عزیز بچوں، اگر اس جہاد میں اور اس جنگ آزادی میں اگر علماء صادق پور کا تذکرہ نہ کیا جائے تو شاید ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کچھ نقص رہ جائے۔ یہ علماء صادق پور ہیں جنہوں نے 1750 سے لے کر کے 1857 تک، جو کہ پورا اہل حدیثوں کا خاندان تھا، اہل حدیثوں کا گھرانہ تھا، ان لوگوں نے انگریز کے خلاف سن 1750 سے لے کر کے 1857 تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے، اور انہوں نے بہت ساری پریشانیوں کو جھیلا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جب پٹنہ کا دورہ کیا، پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ گئے تو وہاں پر یہ بھاشن دیا تھا کہ ہندوستان کے سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے دھرم اور جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان سارے کی قربانیوں کا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے 1750 سے لے کر کے 1857 تک انہوں نے پریشانیوں کو جھیلا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ وہی علماء صادق پور ہے، پٹنہ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ عین عید کے دن، جبکہ خوشی کا دن تھا، سارے مسلمان عید منانے کے لیے عیدگاہ گئے ہوئے ہیں، ویسے موقع سے، ویسے سمے میں، ویسے وقت میں، مسلمانوں کے خوشی کے وقت میں انگریز جو ہے بلڈوزر لے جا کر کے اور پورے صادق پور کے محلے کو بلڈوز کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ میرے بھائی، یہ کالا پانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ وہی کالا پانی ہے جہاں پہ انگریز لوگوں کو لے جا کر کے اور قید بامشقت کے اندر ڈال کر کے اور ان کو کالا پانی کی سزا دیتا تھا، اور اس کی یہ سب سے بڑی سزا تھی کہ لوگوں کو گرفت کر کے، پکڑ کر کے، علماء کو یا جو بھی تھے اس آزادی میں لڑنے والے، اس آزادی میں ہاتھ بٹانے والے، ان سبھی کو پکڑ کر کے لے جا کر کے کالا پانی کے اندر بند کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موہانی کے بارے میں، جو کہ اردو ادب کا بہت بڑا شاعر ہے، یہ وہی حضرت موہانی ہے جن کو انگریز نے پکڑ کر کے اور ان کو چکی کی بامشقت سزا دی تھی، اور ان کو اتنا مارا تھا کہ ان کا ہاتھ پھٹ گیا تھا، ان کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون بہ رہے تھے۔ یہی وہ حضرت موہانی ہے جنہوں نے بہت سارے سزاؤں کو جھیلا، اور جب ان ہندوستانی مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، یہ لوگ چلے تو پٹنہ کے دریا کے پاس پہنچ کر کے ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اسی کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچنے ہوا کہا تھا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب جا رہا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ وہی علامہ اقبال ہے جن کی پوری اس نظم کو، ترانے ہند کو، جہاں کہیں بھی، چاہے وہ مدرسے ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ جب بھی ترنگا لہرایا جاتا ہے تو ضرور اس کو پڑھا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں،
इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द है हमारा। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से अमान के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म के मानने वाले, हर एक मजहब के मानने वाले जिस तरीके से अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने रहनुमा के कौल के मुताबिक यहाँ रह करके इबादत करते हैं, या मंदिरों के अंदर जा करके पूजा करते हैं, या मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, या गुरुद्वारे के अंदर जा करके अपनी इबादतें करते हैं, या अपनी मजहबी तालीम देते हैं, ये सब के सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लेकर के आया था, अंग्रेजों को मार करके भगाया था, उसी वक्त से हिंदुस्तान आजाद है, आजाद है, आजाद रहेगा। अगर मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान बेरौनक हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सारे हिंदू, मुस्लिम सभी एक साथ मिल करके इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं अपनी बात को चंद आसार के साथ खत्म करता हूं कि जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये हरे चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये हरे चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। वाह खुदा दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।